بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرانس ایک بار پھر اسلام کے دشمن میں حد پار کر گیا۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کو پہلے اخبارات میں اشاعہ کیا جا رہا تھا اور اب ان خاکوں کو سرکاری عمارتوں پر دکھایا گیا، اور اس گناونی کھیل میں فرانسی صدر میکرون بھی شامل تھا، جس کے بارے میں طیب اردوغان نے بہت درست کہا ہے کہ میکرون کو اپنی دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ میرا تو ماننا ہے کہ اسلام کے خلاف بغض اور دشمنی میں وہ پاگل ہو چکا ہے۔ گستاخانہ خاکوں کو سرکاری عمارتوں پر دکھانے کی پشت پناہی تو میکرون نے کی، لیکن یہ کام کرنے والا وہی چارلی ہیبڈو میگزین ہے جو کئی برسوں سے اسی ناپاک کام میں لگا ہوا ہے۔ باوجود اس کی چارلی ہیبڈو پر چند مسلمان نوجوانوں کی طرف سے کوئی 4-5 سال پہلے ایک بڑا حملہ بھی ہوا اور اس میگزین کی عملی سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے۔ اس وقت کے مسیحی مذہبی رہنما اور پوپ تک چارلی ہیبڈو پر حملے کے واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کچھ ایسا کہا تھا: اگر آپ کسی کی ماں کو برا بھلا یا گالی دیں گے تو جواب میں آپ کے چہرے پر مکہ تو رسید ہوگا، لیکن اس کے باوجود چارلی ہیبڈو اور فرانس باز نہ آئے، اور یہ قابل مذمت اقدام جس سے مسلمانوں کی شدید دل آزاری ہوتی ہے جاری رہا۔ چند ہفتے قبل فرانس میں رہنے والی ایک پاکستانی نوجوان نے گستاخانہ خاکہ شائع کرنے پر چاقو سے حملہ کر کے چارلی ہیبڈو کے چند ایک کارکنوں کو زخمی کر دیا۔ حال ہی میں فرانس ہی میں رہنے والی ایک چیچن مسلمان لڑکی جس کی عمر کوئی 15-16 سال تھی، اپنی اسکول کے استاد کو قتل کر دیا جس نے کلاس روم میں اپنے طالب علموں کو گستاخانہ خاکے دکھائے تھے۔ اس کے باوجود فرانس نے یہ بنیادی نکتہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مسلمان گستاخی کے عمل کو کسی طور پر برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان قانون اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے، اور اب گستاخی کے عمل میں مزید آگے بڑھتے ہوئے فرانس کی سرکاری بلڈنگ میں گستاخانہ خاکے دکھائے گئے، جس پر پوری دنیا کے مسلمان کے دل دکھے۔ انہوں نے اس عمل پر شدید صدمہ پہنچا۔ یہ واقعہ کوئی 3 دن پہلے کا ہے اور گزشتہ 2 روز سے سوشل میڈیا پر اس کی بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔ ایک طرف اگر ترکی صدر اردوغان نے اس گستاخانہ عمل پر بھرپور مذمت کی، تو دوسری طرف کویت ان مسلمان ممالک میں سر فہرست ہے جہاں احتجاج کے طور پر فرانس کی مصنوعات اور کھانے پینے کی اشیاء کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور اسٹوروں سے فرانس کے پروڈکٹس اٹھا دیا گیا، جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے تو اشیاء پر پابندی نہیں لگائی، لیکن اپنے ٹویٹ اور تقریر میں کہا کہ ایسے لوگ ملک اور مذہب کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔ امن پسندوں اور 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کی جذبات کی توہین کی گئی، جبکہ گزشتہ روز سے پاکستان کے سوشل میڈیا پر اس معاملے پر کافی احتجاج ہو رہا ہے، لیکن افسوس کہ پاکستان کے اہم سیاسی رہنماؤں میں صرف امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی طرف سے اس گستاخی پر احتجاج کیا گیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی ایم کے جلسے میں مذمت کی۔ لیکن سارے پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور ان کی تمام اشیاء پر پابندی لگایا جائے۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنے رائے سے آگاہ کریں۔